مجدد تو بہت رب تبارک و تعالیٰ نے ایک ضابطۂ رحمت بنا دیا ہے کہ جب جب دین مزمحل ہوگا تو اس کو تازہ کرنے والے آئیں گے، اس کا تجدید و احیا کرنے والے آئیں گے۔ یہ کوئی ضروری نہیں کہ ایک دور میں کوئی ایک ہی مجدد ہو سکتا ہے عرب کا کوئی اور ہو، عجم کا کوئی اور ہو، مشرق کا کوئی اور ہو، مغرب کا کوئی اور ہو، تو ایک ہی دور میں بے شمار، اس لیے کہ پوری دنیا میں تجدید و احیا کا کام کرنا اور پوری دنیا میں ہر ایک کی آواز کا پہنچنا مشکل ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ ہمارے تجدیدی کارنامے فوراً کسی دوسرے حصے میں پہنچ جائے، تو ہر حصے میں مجدد کا ہونا ضروری ہے۔ اس دور میں بھی، جس دور میں اعلیٰ حضرت کے تجدید و احیا کا غل مچ رہا تھا، اس دور میں بھی بہت سارے مجددین ہو سکتے ہیں۔ قبلِ عالم حضرت شاہ مہر علی یہ بھی مجدد، یوسف نبہانی یہ بھی مجدد، ذہنی دہلان یہ بھی مجدد، مگر ان مجددین میں جو خصوصیت اعلیٰ حضرت فاضل بریلی کو ہوئی وہ بڑی نرالی ہے، اسی لیے اس دور میں وہ مجدد اعظم کہے گئے، مجدد اعظم کہے گئے۔ اور خصوصیت یہ تھی کہ اعلیٰ حضرت کے جیسے جامع العلوم اور فنون، علوم و فنون میں ایسی جامع ہستی ان کے دور کیا 2 صدی پہلے بھی نہیں، ان کے 2 صدی پہلے بھی نہیں، اور اتنے علوم و فنون پر ان کے تحریر اتنا لکھنے والا بھی کوئی نہیں۔ یہ ان کی ایسی خصوصیت تھی، ان کا ایسا مقام تھا جس نے انہیں اعظم بنا دیا، اس نے اعظم بنا دیا۔ اور ایک بات اور بھی میں نے دیکھی، بڑی خاص بات، ویسے مجدد کا کام تو تجدید و احیا ہوتا ہی ہے، ہر شخص اپنے اپنے دائرے کار میں جو بھی مجدد ہوگا وہ تجدید و احیا کا کام انجام ہی دے گا، مگر انہوں نے تو عجیب کام کیا، علوم و فنون کو بھی زندہ کیا، دین کو بھی زندہ کیا، ایمان کو بھی زندہ کیا، سبھی کو زندہ کرتے رہے۔ اور سب سے خاص بات یہ تھی کہ اپنی درسگاہ سے انہوں نے عالم نہیں بنائے ہیں، عاشق بنائے ہیں، عاشق بنائے ہیں۔ تو یہ دنیا ہے، اس کو محبت کا مجدد اعظم ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد کما تحب و ترضی۔ آپ سوچیں گے یہ بھی بہت بڑی بات ہوتی ہے، بھئی علم دینا آسان ہے، علم دینا آسان ہے، کتاب رکھو لا کے میں پڑھا دوں گا، پڑھ لینا، سمجھا دینا آسان ہے، فنکار بنا دینا آسان ہے، مگر عاشق کتابوں سے نہیں بنایا جاتا، محبت کتابوں سے نہیں بنایا جاتا۔ عشق تو یہ امام احمد رضا کی صفت تھی، علم کتاب میں تھا، عشق دل میں تھا۔ کتاب والی چیز کو سمجھانا آسان ہے، مگر اپنی صفات کو دے دینا یہ مشکل ہے، اپنی صفات کو دے دینا یہ مشکل ہے۔ تو انہوں نے علم ہی نہیں دیا، اپنا عشق بھی دے دیا، اپنی محبت بھی دے دی۔ اس درسگاہ کے طالب علموں کی سب سے بڑی خصوصیت ہے وہ عاشق ہے، وہ عاشق ہے، اور جس کے دل میں عشق و محبت کی وہ لو نہ ہو جو احمد رضا نے جلائی ہے، اس کو اپنے کو احمد رضا کی طرف انتساب کرنے کا حق نہیں ہے، اور حق نہیں ہے۔ تو مسئلہ سیدنا مولانا کما دیکھیے، اچھا اس عشق کا نتیجہ کیا؟ اس عشق، ان کو عشق تھا رسول سے، رسول کے گھرانے سے، رسول کے دین سے، رسول کے روش سے، رسول کی ذات سے، رسول کی آل سے، رسول کے شہر سے، رسول کا جو سب سے ان کا عشق، ایسا عشق کہ اس کی پیشانی پہ کبھی شکن نہیں پڑنے پڑا۔ ایسے بات جبکہ اچھے اچھے لوگ پھسل جائیں، مگر امام احمد رضا نہیں پھسلے۔ دو ایک واقعہ میں سنا دوں، بڑی عجیب بات ہے، سید العلماء اس کے راوی جنہوں نے مجھ سے براہ راست کہا، سید العلماء دیکھیے، شریعت کا پر عمل بھی ہو جائے، عشق کی پیشانی پہ شکن نہ پڑے، یہ بہت مشکل کام ہے مشکل کام۔
مالہرا شریف فاضل بریلوی پہنچتے ہیں. وہاں کے شہزادگان نے کسی کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی دیکھی. سونے کی انگوٹھی حرام. مردوں کے لیے سونے کی انگوٹھی حرام. اگر کہیں خدا نخواستہ کسی نے پہن رکھی ہو تو اسے اتار دینا چاہیے. اس حال میں نماز پڑھو گے تو نماز نہیں ہوگی. دیکھا آپ نے تو سونا مطلقاً مردوں کو حرام. اب اعلیٰ حضرت امین شریعت کے تاجدار, یہ چیز ان کو پسند کیسے ہے؟ مگر ہاتھ میں ہے شہزادے کے, منع کیسے کرو؟ کہیں دل میں دکھ نہ پیدا ہو, کہیں تکلیف نہ ہو, کبھی تکلیف نہ ہو, اور خاموش رہے جو نانا کی شریعت کچھ اور ہے. ایک طرف شریعت کا دباؤ, ایک طرف محبت کے کچھ تقاضے. ایسا اب دیکھیے اعلیٰ حضرت کا تجدیدی کارنامہ, ان کے فہم و ذکا کو کہتے ہیں حضور والا. دیکھیے حضور والا آپ تو سخی گھرانے کے ہیں, سخی ابن سخی, کریم ابن کریم. کوئی سائل اگر آپ سے کچھ مانگتا ہے تو آپ اس کو مایوس نہیں کرتے. تو سرکار یہ انگوٹھی آپ مجھے عطا فرما دیں, یہ مجھے عطا فرمائیں. دیکھیں اب مولوی اور مفتی کی زبان نہیں ہے, ایک سائل کی زبان ہے. مولوی اور مفتی کی زبان نہیں ہے, ایک سائل کی زبان ہے. آپ مجھے عطا کر دیں. اعلیٰ حضرت نے کہنا وہ ہاں مولانا آپ کو پسند ہے, آپ لے جائیں, اور دے دیا. خوشی سے شکریہ ادا کیا. دوسرے تیسرے روز ایک چاندی کی انگوٹھی بنوائی, قیمتی اس پر نگ لگوایا, اور پھر 2 روز کے بعد آ گئے اور کہا حضور آپ کو بہت ہی فقیر نواز, بہت ہی سخی ابن سخی, کریم ابن کریم. جب کوئی عاشق کوئی تحفہ آپ کو دیتا ہے تو آپ اس کی دلجوئی فرماتے ہیں, دلجوئی کرتے ہیں, اسے واپس نہیں کرتے, قبول کر لیتے ہیں. تو حضور یہ حقیر تحفہ, تو چاندی کی انگوٹھی بڑھائی, کہا حضور اس کو آپ پہن لیں. اور پھر سونے کی انگوٹھی بڑھائی, حضور اس کو میری طرف سے مخدومہ تک پہنچا دیں, مخدومہ تک پہنچا دیں, مخدومہ تک پہنچا دیں. شریعت کا بھی تقاضا پورا ہو گیا. محبت کی شکل پہ بل نہیں آیا, محبت کی شکل پہ بل نہیں آیا.